السلام علیکم، میں ہوں زید ذیشان اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں بارش کی اشد ضرورت ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ملک کے اندر شدید گرمی پڑ رہی ہے، درجہ حرارت کافی اوپر جا چکا ہے، اور دوسرا یہ کہ بعض صحرائی علاقوں میں قحط سالی پیدا ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دراصل بارش کیوں نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ناراض ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نہیں نازل فرماتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بارشیں کیوں نہیں ہوتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دور میں کافی عرصہ بارش نہیں ہوئی اور قحط سالی پیدا ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر شہر سے دور ایک میدان میں جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا مانگنا شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس پورے مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو مجھے 40 سال سے ناراض کر رہا ہے، اور میں اس سے ناراض ہوں۔ جب تک وہ شخص اس مجمع میں موجود ہے میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ آپ اس مجمع سے اس شخص کو نکال دیجئے تو میں بارش نازل کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، یہ تو اتنے زیادہ لوگ ہیں، میری ان تک آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کا کام صرف بولنا ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ بدبخت شخص اس مجمع سے چلا جائے جو 40 سال سے مسلسل اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے اور گناہ میں مبتلا ہے۔ وہ شخص پہچان گیا کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن وہ رسوائی کے ڈر سے وہاں سے نہ گیا، اور اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ، آج مجھے رسوا نہ کر، آج میری عزت رکھ لے، میں آئندہ توبہ کرتا ہوں، کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بادل بھیج دیے اور اسی وقت بارش ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، وہ شخص تو یہاں سے نہیں گیا تو آپ نے کیسے بارش نازل کر دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ تو اس واقعے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بارش نہ ہونے کا سبب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو دین اسلام میں بھی بارش مانگنے کا ایک طریقہ موجود ہے جسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو یہ نماز ادا کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز استسقاء بھی ادا کی جاتی ہے، کئی علاقوں میں نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بارش نہیں دیتے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو جہاں فقہ کی کتابوں میں نماز استسقاء کا طریقہ لکھا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ نماز استسقاء ادا کرنے سے پہلے اس کی تیاری کی جائے، اور اس کی تیاری کرنے کے لیے 3 کام ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے جانے سے پہلے بندہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور سچی توبہ کرے، کیونکہ بارش نہ ہونے کی وجہ اور سبب بھی یہی بندے کے گناہ ہوتے ہیں۔ اور جو دوسرا کام ہے وہ یہ کہ آپس کے معاملات اور حقوق وہ سب ادا کر کے جائے اور لین دین کلیئر کر کے جائے۔ اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کا حق ادا کرے، اور اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اس سے جا کر بھی معافی مانگی جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز استسقاء کے لیے جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر کے جائے، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو مٹا دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو جب نماز استسقاء ان 3 کام کرنے کے بعد ادا کی جائے گی تو اس میں زیادہ اثر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ضرور بارش نازل فرمائیں گے۔ اور یہ تینوں طریقے فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میرا یہ کام پسند آ رہا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ۔